السلام علیکم۔ یقیناً آپ نے جو ہمارا پہلے والا پارٹ ہے انجوائے کیا ہوگا، وہ تو کہانی کی شروعات تھی۔ اب آگے ہماری کہانی جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو چلتے ہیں اپنی اگلی کہانی کے پارٹ کی طرف۔ اس بات کا کوئی اثر نہیں لیا، اسے اس گھر کے اس قانون سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ حرام مشروبات کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ اپنا رونا رو لینے کے بعد آصف نے چپکے سے اپنے ساتھ رکھے بیگ سے 2 شراب کی بوتلیں نکال لی۔ شہزاد کے منع کرنے کے باوجود آصف نے دوسرے دوستوں کو بس چکھائی ہی تھی، باقی ساری شراب وہ اکیلے ہی پی گیا۔ آخر میں سبھی شہزادوں کو گڈ نائٹ کہتے ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے چل دیے۔ وہ بھی پارٹی کے اختتام پر دوسرے رپورٹرز کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوگی، مگر جس راستے سے بس گزر رہی تھی اس سڑک پر حادثہ ہو جانے کی وجہ سے جام لگا ہوا تھا۔ دوسرے سواروں کے ساتھ وہ بھی بس سے نیچے اتر گئی، جہاں واردات پر ایک کار پیڑ سے ٹکر گئی تھی۔ زخمی کو کار سے نکال کر لے جایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی اسٹریچر اس کے سامنے سے گزری، آصف کی زخمی چہرے کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ہوش میں تھا، نشے کی حالت میں مسلسل بڑبڑا تھا۔ اسے ایک دھماکے دار نیوز مل چکی تھی۔ ادھر افریدی والے میں صبح کی چہل پہل دکھائی دیتی تھی۔ صبح کی چائے کے ساتھ اخبار کا مطالعہ کرتے راشد صاحب کی نگاہ اس ہیڈ لائن پہ پڑی: مشہور بزنس مین راشد افریدی کے فرزند شاہزر افریدی کی سالگرہ کی رات ان کے دوست ہوئے سڑک حادثے کا شکار۔ زی ہیڈ لائن تھی: نشے کی حالت میں گاڑی چلانا پڑا مہنگا۔ تفصیل میں پارٹی کے دوران روادار کا ذکر تھا۔ خبر میں واضح الفاظ میں حادثے کا ذمہ دار شاہزر کو ٹھہرایا گیا تھا، گویا حادثہ آصف کے نہیں شاہزر کے ہاتھوں انجام پایا ہو۔ بقول اس صحافی کے پارٹی میں شراب نہ سرو کرنے کے باوجود شاہزر کے دوست کو شراب پینے کی چھوٹ دی گئی۔ اس کی موجودگی میں آصف نے لمٹ سے زیادہ شراب پی۔ اگر شاہزر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آصف کو روکتا تو یہ حادثہ ٹل سکتا تھا۔ ابھی سگنل توڑنے والی خبر سے ہی راشد صاحب ابھر نہ پائے تھے۔ شاہزر کی سالگرہ کے موقع پر پڑ جانے کی وجہ سے اب کے متعلق شاہزر سے بات نہ کر پائے تھے، جبکہ پارٹی کی رات کی اگلی صبح ہی شاہزر اپنے دوستوں کے ساتھ گوا کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ خبر کی آخر میں بائیں طرف رپورٹر کا نام پڑھ کر ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ بھلے ہی پچھلے 2 دفعہ شاہزر قصوروار تھا، مگر پارٹی کی رات والے حادثے میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ جبکہ یہ اس خبر کی روشنی میں دیا جائے گا تو سارا الزام شاہزر کے سر جاتا ہے۔ یہ رپورٹر گزشتہ 1 ماہ سے لگاتار شاہزر کے خلاف خبریں شائع کرتی جا رہی ہے۔ اس کی اس حرکت کے راشد صاحب یہی نتیجہ اخذ کر سکے کہ اس کا مقصد ان کے نام کو نہیں بلکہ شاہزر کے نام کو خراب کرنا تھا۔ غالباً اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے اخباروں کا استعمال کر رہے تھے۔ یہ بات ان کے لیے پریشان کن تھی۔ ادھر گوا میں شاہزر جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا ارادہ لیے یہاں آیا تھا، توقع کے برعکس اس کا موڈ فریش ہونے کے بجائے بری طرح خراب ہوا تھا۔ وجہ تھی اسی ہاسٹل میں چھٹی انجوائے کرنے آئی ہوئی ایک لڑکی۔ اس کا نام لیزا تھا۔ وہ شاہزر کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ جب اس سے کامیابی نہ ہوئی تو سیدھے شاہزر کو پرپوز کر دیا۔ وہ لڑکی جس سے محض 1 گھنٹہ قبل ملا تھا، کتنی آسانی سے اسے سب کے سامنے پرپوز کر رہی تھی۔ اس عیاش و بد کردار لڑکی کی اس حرکت پر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے سخت الفاظ میں اس لڑکی کو منع کر دیا۔ ان لڑکیوں کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے یہ وہ اچھی طرح سیکھ گیا تھا۔ اس کو انکار کر بڑے آرام سے اپنے سامنے ٹیبل پر دھیرے جوس کے گلاس کو لبوں سے لگا لیا تھا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ جو جوس وہ پی رہا ہے اس میں نشہ آور گولیاں گلی ہوئی ہیں۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ جنونی ثابت ہوئی تھی۔ شاہزر کا انکار سن کے اس نے اپنا ذہن میں غلیظ پلان کر کے اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے جوس میں سب کی نظریں بچا کر بڑی مہارت سے وہ گولیاں ملا دی۔ وہ ایسا کھیل کھیلنا چاہتی تھی جس میں شاہزر کو شکست ہو اور اس سے کبھی چھٹکارا نہ حاصل کر پائے۔ وہ سبھی آج کی رات ہوٹل میں قیام کرنے والے تھے۔ لیزا کو حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب اچانک شاہزر نے گھر کے لیے روانہ ہونے کی جلدی مچا دی۔ راشد صاحب نے اسے بذات خود فون کر کے اس سے پیشتر گھر پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شاہزر کو جاتا دیکھ کر لیزا تلملا کر رہ گئی۔ تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاہزر اس کے دسترس سے دور جا چکا تھا۔ ادھر شاہزر اپنے سبھی دوستوں کو ڈراپ کر چکا تھا۔ گاڑی برنچ ہل کی کو جاتی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اچانک اس کی طبیعت بوجھل ہونے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا آنکھوں پر منو بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ گھر پہنچنے میں ابھی آدھا گھنٹہ درکار تھا۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔
سر چکرا رہا تھا۔ اس نے جبراً اپنی آنکھوں کو کھولی رکھنے کی صحیح کی لیکن ناکام رہا۔ اس سے قبل کہ وہ اپنی کار سائیڈ پر لگاتا سامنے سے تیز رفتار ٹرک آتا دکھائی دیا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ موڑ کاٹا۔ نتیجہ کار فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ کار کسی چیز سے ٹکرائی۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ کار کی سیٹ پر زخمی حالت میں پڑا شہزار اس بات سے یکسر بے خبر تھا کہ یہ حادثہ افریدی ولے کے ملکینوں کی زندگی میں بہت بڑا طوفان لے کے آنے والا تھا۔ دائمہ کو اللہ حافظ کہتی وہ تقریباً دوڑتی ہوئی گھر سے نکلی تھی۔ حسب معمول وہ دفتر کے لیے لیٹ ہو چکی تھی۔ ابھی وہ بس اسٹاپ تک پہنچی بھی نہ تھی کہ اس کی نگاہ سڑک کے دائیں طرف فٹ پاتھ کی خستہ حالت پر پڑی تھی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کوئی تیز رفتار گاڑی سیدھے اس سے ٹکرا گئی ہو۔ فٹ پاتھ پر ہینگ کچھ جگہوں کی حالت بھی خراب لگ رہی تھی۔ انہی میں سے ایک جھگی کے باہر بیٹھی ایک عورت بآواز بلند رو رہی تھی۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے پر اسے محض اتنا ہی معلوم ہوئی تھی کہ کل رات 3 بجے کے قریب ایک تیز رفتار گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی تھی۔ نتیجتاً وہ روتی ہوئی عورت کے شور کے دونوں پیر متاثر ہوئے تھے۔ گاڑی چلانے والے کے تعلق سے کسی کو کوئی معلومات نہیں تھی۔ بقول اس عورت کے حادثے کے کچھ ہی منٹ بعد کچھ لوگ کار اور ڈرائیور کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جائے واردات پر موجود پولیس کانسٹیبل سے بس یہ جانکاری مل سکی تھی کہ حادثے کو انجام دینے والا کیئر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ روتی ہوئی عورت کے قریب پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس 2 بچوں کو اپنی ماں کی تقلید کرتے دیکھ کر اس کا دل لرز گیا۔ اس نے اپنے قدم ہاسپٹل کی سمت بڑھا دیے۔ وہ اس خبر کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جوں ہی مطلوبہ ایڈریس پر پہنچی، کیئر ہاسپٹل کی شیشوں سے بنی چمکتی عمارت کو دیکھ کر اسے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ حادثے کو انجام دینے والا کوئی رئیس شخص تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتی اس اونچی کشادہ عمارت کی چوکھٹ کو عبور کر گئی۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر پہنچتے ہی وہ کل رات ایڈمٹ ہونے والے پیشنٹ کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کے لیے کی کوشش میں جٹ گئی، مگر ریسیپشن کے دوسرے جملے پر ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کار ڈرائیو کرنے والے کا نام شہزار افریدی تھا۔ کیا آپ سے مراد ہے شہزار افریدی یا راشد افریدی کے بیٹے شہزار افریدی؟ اس نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ میڈم کیا آپ پیشنٹ کے ریلیٹیو نہیں ہیں؟ لڑکی نے ابرو اٹھائے۔ نہیں، میں ایک رپورٹر ہوں، اس پیشنٹ کے متعلق معلومات حاصل کرنے آئی ہوں۔ جس وقت انہیں یہاں لایا گیا تب ان کی حالت کیسی تھی؟ اس نے الٹا لڑکی سے سوال کیا۔ دیکھیے میڈم، ہم کسی بھی آؤٹ سائڈ کو پیشنٹ کے متعلق کوئی معلومات نہیں دے سکتے، یہ ہاسپٹل کے رول کے خلاف ہے۔ لڑکی نے ناک چڑھا کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ دیکھیں پلیز، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے، حادثے کی وجہ کیا تھی۔ وہ مجلتی لہجے میں گویا ہوئے۔ آپ جائیں، چاہیں تو ڈاکٹر یوسف سے کنسلٹ کر سکتی ہیں، وہ اکثر اوقات میڈیا کو پیشنٹس کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں، مگر ایسا وہ صرف ریلیٹیو اور اس کے فیملی کی رضامندی ملنے کے بعد ہی کرتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کر کے دیکھیں، ڈاکٹر یوسف وارڈ نمبر 13 میں ملیں گے۔ لڑکی کو اس پر ترس آ گئے گا۔ وہ فوراً اس سے پیشتر وارڈ نمبر 13 کی طرف بھاگی تھی۔ تبھی اس کے قدم رکے تھے۔ وارڈ کے باہر راہداری میں اشر اور راشد صاحب کسی ڈاکٹر سے گفتگو تھے۔ اس نے اپنے کان کھڑے کر لیے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ خواہ ٹینشن لے رہے ہیں، بس چند معمولی خراشیاں آئی ہیں۔ اس کے دیر سے ہوش میں آنے کی وجہ حادثہ نہیں، اس کی ذہنی حالت ہے۔ وہ کافی نشے میں تھا۔ ہوش میں آنے کے لیے وقت درکار ہونا لازمی ہے۔ بلڈ ٹیسٹ سے ثابت ہوا کہ وہ نشے میں تھا، جبکہ شہزار اس بات سے انکاری ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے یہ وجہ کافی تھی۔ آج کے دن بہت خاص تھا، قدرت اس پر مہربان تھی۔ مزید ایک لفظ سنے بغیر وہ اس عمارت سے نکل آئی۔ اس خبر کو کل کے اخبار کا حصہ بننا تھا۔ شہزار ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکا تھا۔ حادثے کو لے کر راشد صاحب کافی پریشان تھے۔ ایسے پہلی بار ہوا تھا کہ شہزار کے ہاتھوں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ ایک ماہر ڈرائیور تھا اور شراب تو اس نے آج تک کبھی نہیں پی تھی، جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ شہزار نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھی کہ شہزار کا یقین کریں یا ڈاکٹرز کی باتوں کا۔ گزشتہ 1 ماہ سے شہزار کی ہر حرکت پر میڈیا کی نظر تھی۔ انہیں یہ تصور تک ڈرا رہا تھا کہ اگر میڈیا کو اس حادثے کی وینگ بھی پڑ گئی تو وہ افریدی خان کی عزت کو سرعام نیلام کر دیں گے۔ بھائی کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اس گھر کے ساتھ سبھی افراد واقف ہیں کہ میں شراب نہیں پیتا۔ گویا سے نکلنے وقت میں بہت مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ڈرنک اسپلٹنگ کا شکار ہوا ہوں۔ اشر کے بغل میں صوفے پر برجما شہزار نے کہا۔ کیا تم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ آر یو شیور؟ اشر متصل تھا۔ یس آئی ایم
ایبسولوٹلی شیور. باقی پارٹی سے نکلتے وقت آخری جوس ہی جو میں نے پیا تھا، اس کا ذائقہ مختلف. آئی تھنک کسی نے میرے ساتھ واہیات مذاق کیا ہے. ایک جھماکے کے ساتھ اس کے ذہن کی پلیٹ پر لیزا کا چہرہ روشن ہوا تھا. ان سلجھی تھی. لیزا کا ذکر گول کرتے ہو کر اس نے آدھی بات بتا دی. اس کا ذکر شرمندگی کا باعث بن سکتا تھا. تمہارے آوارہ دوستوں کے لیے تمہاری جان کو خطرے میں ڈالنا مذاق ہے. راشد صاحب دھارے جو اپنی جگہ چور سا بن گیا. ڈیڈ پلیز مجھے بات کرنے دیں. شہزاد تم ٹینشن نہ لو. زخمی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جا چکا ہے اور اس کی ہر لحاظ سے مالی امداد کی جا رہی ہے. تمہیں فی الحال آرام کی ضرورت ہے. تم آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اشر کی بات. اور شہزاد نے مرغوب ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. بعض اوقات اسے اشر بہت بہادر معلوم ہوتا تھا. وہ اپنے باپ سے اوروں کی طرح بات کرتا تھا. اس کے لیے یہ ناممکن تھا. راشد صاحب کے سامنے وہ خاموش سا بن جایا کرتا تھا، صرف سننے والا. اسی انسان میں دروازے پر ہوئی دستک نے سب کی توجہ اپنی طرف کر لی. اشر نے دروازہ کھولا. دروازے کے عین وسط میں پولیس کمشنر کو دیکھ کر اشر حیران ہوا. آئے کمشنر صاحب، آپ یہاں کیسے؟ کوئی خاص بات ہے؟ کمشنر صاحب کو خاموشی سے قدم اٹھاتے راشد صاحب کے پاس جا رکے. راشد صاحب نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا. کمشنر صاحب کی خاموشی انہیں کسی طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہو رہی تھی. کسی انہونی کے احساس سے ان کا دل دھڑک اٹھا. راشد صاحب، ہمیں نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے چھوٹے بیٹے کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکا ہے. کل رات آپ کے بیٹے کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جا چکی ہے. نتیجے میں ہمیں آپ کے بیٹے کو فی الحال پولیس اسٹیشن لے کے جانا ہوگا. اشر اپنی جگہ ساکن رہ گیا. راشد صاحب کی نگاہیں فرش پر ثابت تھیں. کمشنر صاحب نے اپنے قدم ساکت کھڑے شہزاد کی طرف بڑھائے. مسٹر شہزاد افریدی، نشے کی حالت میں گاڑی چلانے اور حادثے کو انجام دینے کے جرم میں ہم آپ کو گرفتار کرتے ہیں. شہزاد کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی. ڈائننگ ٹیبل سے ناشتے کے برتن اٹھاتی خواتین کے ہاتھ لڑزے ہوا میں معطل رہ گئے. وہ آواز گویا سور پھونک کی آواز تھی. گھر کا ہر فرد ساکت رہ گیا. دیکھیے کمشنر صاحب، شہزاد نشے کی حالت میں نہیں تھا. اس حادثے میں وہ قصوروار نہیں. ایف آئی آر وٹمن کس نے درج کروائی ہے؟ کن ثبوتوں کی بنا پر آپ اسے لے جائیں؟ کمشنر صاحب، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. میں ابھی پولیس اسٹیشن پہنچتا ہوں. اشر کی بات درمیان سے کاٹ کر راشد صاحب سنجیدگی سے بولے. شہزاد نے اپنے والد کی طرف دیکھا. ہمیشہ ایک گروہ دبدبے کے ساتھ جینے والا شخص آج بہت مختلف لگ رہا تھا. لٹکے ہوئے کندھے، جھکا ہوا سر، شرمندگی نگاہیں. یہ وہ راشد افریدی نہیں تھے جنہیں وہ جانتا تھا. اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی اور تھا. وہ اس شخص کو نہیں جانتا تھا. ان کی حالت دیکھ کر اس کے دل پر پڑا تھا. اس نے اپنی نگاہوں کو رخ بدلا. کمشنر صاحب ہتھ کڑی بنانے کی نیت سے آگے بڑھے تھے. اشر کا خون کھول اٹھا. اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، شہزاد نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا. میں کہیں بھاگ نہیں رہا کمشنر صاحب، اس کی ضرورت نہیں. وہ آگے بڑھ گیا. فضا کی سکوت کو کانچ کے ٹوٹنے کی آواز نے توڑا. گھر کی کسی خواتین ہاتھ میں تھامی پلیٹ زمین بوس ہوئی تھی. کچن سے کسی کے باہر کی سمت دوڑ لگانے کی آواز اور پھر کسی جسم کے زمین بوس ہونے کی آواز کو سن سکتا تھا. زندگی میں پہلی بار اپنے ہی گھر والوں کی طرف پلٹ کر دیکھنا ناممکن لگا تھا. وہ مڑ نہ سکا اور لمحے لبیٹا برتا چوکھٹ عبور کر گیا. افریدی والا سے کچھ فاصلے پر واقع والاس کی ہر بالکنی سے لوگ جانگ رہے تھے. راشد صاحب جیسے سفید پوش شخص کی بیٹی کا گرفتار ہو جانا چٹپٹی خبر تھی. تماشا لگ چکا تھا اور ہمسائے کے افراد تماشائی بنے لطف اندوز ہو رہے تھے. ذلت کے شدید احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. بعض الفاظ محض الفاظ نہیں، کیفیات ہوتے ہیں، اور ان کا معنی ہمیں تب سمجھ آتا ہے جب ہم ان کیفیتوں سے گزرتے ہیں. آج اسے احساس ہوا کہ ذلت کیا ہوتی ہے. آج اس کی بدولت افریدی خاندان کی تذلیل ہوئی تھی. ایسے میں دل کسی کونے میں ایک خواہش نے سر اٹھائے. کاش اس حادثے میں میری موت ہو جاتی. پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی اس کے ذہن میں گھندا سا لگ گیا. کیا میں جان سکتا ہوں میرے خلاف ایف آئی آر کس نے درج کروائی ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں کمشنر نے دائیں سمت اشارہ کیا جہاں ایک سنگل بینچ پر بیٹھی دو عورتوں میں سے ایک عورت کو پہچان نہ سکا، مگر دوسری شخصیت کو دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے. اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ عام سی لڑکی ایسی جرأت کا مظاہرہ کر سکتی ہے. کیا وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئی تھی، اس کی جاسوسی کر رہی تھی؟ اس لڑکی کی اس سے کیا دشمنی تھی جو وہ اسے اس حد تک چلی گئی؟ اسے اپنے سمت دیکھتا پاگل وہ شان سے قدم اٹھاتی اس کے عین مقابل آ کر رکی تھی. مسٹر شہزاد افریدی، آپ کا کیا خیال تھا کہ میں آبست اخباروں میں آپ کے کارنامے شائع کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں؟ مجرموں کی جگہ اخباروں میں نہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. کیسے محسوس کر رہے ہیں آپ شہزاد افریدی؟ اپنے خیالات کا اظہار کرنا ناپسند کریں گے؟
اس کی مسکراہٹ شہزار کے غصے کو غیظ و غضب میں بدلنے کے لیے کافی تھی۔ ضبط کے تنابے اس کے ہاتھوں سے سڑکنے لگے۔ وہ پلٹی تھی، وہ آگے بڑھا اور اس کے بازو کو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف جانب کیا۔ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا لڑکی، کن گواہوں اور ثبوتوں کی بنا پر تم نے FIR درج کروائی ہے؟ تم جانتی ہو کتنا ہے اس حادثے میں؟ You did this to me, bloody انسان۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوڑا تھا۔ غم اور غصے کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ گہری قتلی آنکھیں گویا انکار اگل رہی تھی۔ زمین کو لگا اس آگ میں جلس کر راکھ ہو جائے گی۔ میں ایک صحافی ہوں، بنا ثبوتوں اور گواہوں کے کام کرنا میری سرشت میں نہیں۔ گواہ یہ عورت ہے جس نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اپنی کار اس کی جھونپڑی پر چڑھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور ثبوت یہ ہے تمہاری میڈیکل رپورٹ جو ظاہر کرتی ہے کہ تم نشے میں تھے۔ اور اگر میں غلط ہوں تو اپنی میڈیکل رپورٹ کو منظر عام پر لا کر یہ ثابت کر دو کہ تم نشے میں نہیں تھے۔ اپنا بازو چھڑانے کی صحیح کرتے ہو، گپگپاتی آواز میں چیخی تھی۔ تم اپنی ہی بربادی کا سامان کر رہی ہو، حساب دو گی۔ You will pay for this۔ اس غلطی کے نتیجے تمہیں بھگتنے ہوں گے۔ وہ جنونی انداز میں چیخ رہا تھا۔ اس کے پانچوں انگلیاں اس کے بازو میں ڈستی چلی جا رہی تھی۔ درد کی شدت سے دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر یکساں پر بکھر گئے۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کے بازو کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ نتیجہ وہ کچھ قدم کی دوری پر جا گری۔ رگڑ کی وجہ سے دائیں ہتھیلی کی جلد پھسل گئی۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ حسب عادت پوری بات ختم ہو جانے پر چند کانسٹیبلز نے شہزار کو قابو میں کیا۔ ان کانسٹیبل کو جھٹکتا ہوا وہ کھلی جیل کے چوکھٹ میں عبور کر کے جیل کی چہاردیواری میں جا کھڑا ہوا۔ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ سوکھے پتے کی مان لرز رہی تھی۔ اسے اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ بچی کچی ساری طاقت لگا کر وہ کرسی کے سہارے اٹھی تھی۔ خوف کے مارے اس کے جسم کا سارا خون مانو چہرے پر سمٹ آیا۔ وہ اپنے ہی پیروں کی لرزش کو واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ کھڑے ہو کر اس نے پولیس اسٹیشن سے باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھائے۔ لاشعوری طور پر اس کی نگاہ حوالات کی طرف اٹھی تھی۔ حوالات کی سلاخوں کو مٹھیوں میں جگڑے لہو رنگ آنکھوں سے وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دہل کر بھاگتے ہوئے پولیس اسٹیشن کے باہر نکلی۔ اسے لگا جیسے کچھ بہت غلط ہو گیا ہو۔ داڑھ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تبھی دائی ماں کچن سے باہر آئی۔ کیا ہوا میری چڑیا؟ گھر میں داخل ہو کر تم نے سلام تک نہیں کیا اور اب سیدھا اپنے ہی کمرے میں جا رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا میری چچی؟ اس کا ہاتھ تھام کر دائی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا۔ سوری دائی ماں، میں سلام کرنا بھول گئی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ذرا تھکن ہو رہی ہے، سر میں درد ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ اس نے دوپٹے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، میں ابھی تمہارے لیے اچھی سی چائے بنا دیتی ہوں، سر درد چٹکی میں دور ہو جائے گا۔ جی، یہ لفظی جواب دیتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ مقفل کر دیا اور اسی دروازے سے ٹیک لگائے تھم کے مریض کی طرح سانس اندر کھینچ رہی تھی اور اپنی حالت دائی ماں پر عیاں کر کے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کپڑے تبدیل کر اور بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کونسر دور تھی۔ وہ بزدل نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں ایک انجان سا خوف اسے حصارے میں لے ہوئے تھا۔ ایک شخص کا آگ برساتا ہوا لہجہ، لہو رنگ آنکھیں اس کے ذہن سے چپک سی گئی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کہیں سے وارڈ ہو کر اس کا گلا گھونٹ دے گا۔ اس رات وہ سو نہ پائی تھی۔ ہر 5 منٹ بعد وہ چونک کر اٹھ جاتی، جیسے کوئی انہونی ہو جانے کا خوف لاحق ہو۔ محض 1 گھنٹے بعد وہ حوالات سے باہر تھا۔ راشد صاحب کاغذی کارروائی ہوتے ہوئے گھر لوٹ گئے تھے اور اشر کے ساتھ گھر آیا تھا۔ راستے میں اشر اس سے کافی نارول انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس کا یہ برتاؤ دیکھ کر شہزار کو از حد حیرانی ہوئی تھی۔ گھر پہنچا تو افریدی ویلے کے سبھی ملکین سوائے راشد صاحب کے اس کے استقبال میں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ گویا وہ برسوں بعد گھر لوٹ کر آیا ہو۔ عالیہ بیگم بظاہر مسکرا رہی تھی، لیکن ان کی سوجی ہوئی آنکھیں چغلی کھا رہی تھی کہ مسلسل روتی رہی ہیں۔ چلو یار، شہزار 1 گھنٹے بعد واپس آیا ہے، ایسے صدی بعد نہیں۔ یہ مول ڈرامہ بند کرو اور سب اپنے اپنے کام سنبھالو۔ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے شامیر نے ایک جملہ اچھلایا تھا۔ اس کی بات پر سبھی مسکرا دیے سوائے شہزار کے۔ سبھی خود کو مصروف ظاہر کرتے گھر کے کسی کونے میں غائب ہو گئے، جبکہ اشر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا مخاطب ہوا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو بھائی مزنی۔ اس سے قبل کہ اشر اپنے کمرے کا رخ کرتا، شہزار نے اسے روکا تھا۔ تو مزنی کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، وہ کالج ٹور پر اپنے دوستوں کے ساتھ ملیشیا گئی ہے، اسے کچھ خبر نہیں، اسے کوئی کچھ نہیں بتائے گا۔ خواہ وہ تمہارے لیے پریشان ہوگی۔ اس اخبار کے علاوہ کسی اخبار میں یہ خبر شائع نہیں ہوگی، اس کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔ اور جس اخبار نے یہ خبر شائع کی تھی
وہ خود اپنی غلطی کے لیے کل معذرت کر گئے گا۔ اشر کی بات سن کر وہ زخمی سے مسکرا دیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ بستر پر ڈل گیا۔ وہ دن بہت سخت تھا اور رات بہت طویل۔ وہ رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ اگلے دن کی صبح اس کے دل کے موسم کی طرح اداس و سگوار تھی۔ چڑیوں کے چہچہانے کے بجائے کووں نے شور ڈال رکھا تھا۔ ایک نحوست سی چار پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت بوجھل تھی۔ دائمہ کے منع کرنے کے باوجود وہ دفتر کے لیے نکلی تھی۔ سر زیدی، عائشہ، حسین سب کے روکنے پر بھی اس نے FIR درج کروائی تھی۔ دفتر نہ جا کر وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی غیر حاضری کا وہ لوگ یہی نتیجہ نکالتے کہ رئیسوں سے دشمنی مول لینے کے بعد وہ ڈر کر گھر میں بیٹھ گئی ہے۔ وہ بس اسٹاف سے کچھ ہی قدموں کی دوری پر تھی کہ سیاہ چمکتی کار نے اس کا راستہ روکا اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ دفتر کار کا دروازہ کھلا اور کار سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر وہ سانکھ دے گی۔ سرخ آنکھیں اور چہرے پر ایک زفریہ مسکراہٹ سے جائز شہزاد اس کے عین مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے درمیان محض ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کیسی ہو تم مس زرین فاروقی؟ یقیناً بہت خوش ہوگی، اپنے ارادوں کو انجام تک پہنچانے میں کامیاب جو ہوگی۔ غالباً کل رات پارٹی سیلیبریشن کی منائی ہوگی۔ ایک عام آدمی کی جیت ہوئی تھی، مگر تمہیں آگاہ کر دوں کہ تمہاری اتنی کاوشوں کے باوجود محض 1 گھنٹے بعد میں جیل سے باہر تھا، اور وہ عورت جسے انصاف کا سبق پڑھا کر تم نے پولیس اسٹیشن لے کے گئی تھی، اس انصاف سے زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ معاوضے کا لفظ سنتے ہی اس نے چٹ سے کمپلین واپس لے کر معافی مانگنے سے تک گریز نہ کیا۔ کار سے ٹیک لگائے اس نے زفرین کہا تھا۔ اس کے لہجے کے پیچھے چھپی نفرت کو وہ واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جیسے اچھل کر حلقے کے راستے باہر آ جائے گا۔ اس سے قبل کہ وہ اس کے ڈر و گھبراہٹ کو بام جاتے، اس نے اپنے لہجے کو بظاہر مضبوط بناتے ہوئے کہا، تم نے درست کہا، خوش تو میں یقیناً تھی، البتہ سیلیبریشن نہیں کی میں نے۔ ایک پورے خاندان کے مستقبل کو تباہ کرنے کی سزا صرف 1 گھنٹے کی جیل۔ ایسے قانون بھی ہمارے ملک میں راج ہیں، جو بالخصوص تم جیسے یاش رئیس زادوں کے لیے بنائے ہیں۔ سیلیبریشن کا موقع تو تب آئے گا جب میں تم جیسوں کو ہمیشہ کے لیے جیل کا ملکین بنا دوں گی۔ وہ جلد از جلد اس شخص سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں اس کے جاننے والوں کے درمیان کھڑے تھے۔ ان کے اطراف دھیرے دھیرے مجمع لگ رہا تھا۔ یہ ملوثہ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ رائے کا پہاڑ بنانا بخوبی جانتے تھے۔ وہ اپنے اور دائمہ کے لیے کوئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ بھاگ جانے کے انداز میں پلٹی۔ اسی لمحے اس کے درمیان حائل 1 قدم کے فاصلے کو مٹاتے شہزاد نے اس کی کلائی تھام کر کھینچنے کے انداز میں اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ نتیجہ جھٹکا کھاتی زمین کا سر اس کے کشادہ سینے سے ٹکرایا۔ سر پر ٹکی چادر کندھوں پر ڈھلک آئی۔ اس کی اس حرکت پر وہ سانکھ رہ گئی۔ تو تم اپنی کارکردگی پر ذرا بھی نادم نہیں ہو؟ تمہاری جرأت پر میں حیران ہوں کہ تم میرے سامنے کھڑی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لفظی کر رہی ہو، بلکہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ تم میرے خاندان کی عزت کا جنازہ نکلوایا تھا۔ میرے گھر کے ملکینوں کی نیند اڑا کر کل رات بڑی ہی پرسکون نیند آئی ہوگی تمہیں۔ آئی ایم رائٹ؟ تمہاری بدولت میرا جیل جانا، پورے 1 گھنٹے حوالات میں گزارنا، سارے شہر کے سامنے میرے خاندان کی تذلیل ہونا تمہیں صرف لگ رہا ہے؟ شہزادہ نے اسے کنوں سے پکڑ جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ غصے اور ضبط سے کیا دان چھپا کر بولا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ بھیڑ کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ کسی شکاری کے پنجے میں پھنسی فاتح کی مانند پھڑپڑا رہی تھی۔ اسے خود سے اتنے نزدیک پا کر پوری جان سے شہزادے کو دکھا کر اس نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا تھا۔ خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، یہ شریفوں کی رہائش گاہ ہے۔ یہاں تم جیسے عیاش رئیس زادوں نہیں پلتے، اس لیے یہاں تماشا کر کے ہجوم اکٹھا کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے جو مجھے نادم نظر آنا چاہیے۔ میں نے تمہارے ساتھ وہی کیا جو ایک مجرم کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ تمہارے منہ سے عزت کا لفظ سن کر مجھے ہنسی آتی ہے۔ تمہاری اب تک کی زندگی میں تم نے کتنی عزت کمائی ہے۔ اپنی عیاشیوں کو انجام دینے کے لیے اپنے باپ کے نام کا ناجائز فائدہ استعمال کر تم نے صرف اور صرف ان کی عزت پر بٹ لگایا ہے۔ عزت وراثت میں نہیں ملتی، ارن کی جاتی ہے۔ کل پہلی بار جب اپنی کارکردگی کے ایوان تمہیں جیل کیا جانا پڑا، تمہارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکل گیا۔ اگر تمہیں اپنے خاندان کی عزت کی اتنی ہی پرواہ تھی تو نشے کی حالت میں گاڑی چلانے سے قبل ان کے متعلق سوچنا تھا، یاد رکھنا تھا۔ شہزاد افریدی، اس دنیا میں کوئی کبھی نہ کبھی ہر ایک کو اپنے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، سو تم بھگت رہے ہو۔ وہ پوری قوت سے چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ تم نے درست کہا، ایوری ون ہیز ٹو پے فار دیئر سینس، سو تمہیں بھی اپنے کی سزا بھگتنی ہوگی۔
آج تم حساب ہوگی میرے باپ کی تجلیل کا، میری ماں کے آنسوؤں کا، جیل میں گزارے 1 گھنٹے کا، ہر ایک سیکنڈ کا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ صرف 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹے سے میری زندگی میں کیا کچھ بدل گیا، اس کا اندازہ آج تمہیں بخوبی ہو جائے گا۔ پورے 24 گھنٹوں میں سے محض 1 گھنٹہ جو ہمارے موقف نہ گزرا ہو، جس کی ہوا مخالف سمت میں چلی ہو، وہ 1 گھنٹہ ہماری زندگی کتنی بدل دیتا ہے، اس کا احساس آج ہوگا تمہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر انسان کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کی حیثیت کتنی بدل جاتی ہے، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ وہ پھنکارتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ میرے مولا رحم کر، اس لمحے اس کا ہر رواں دعا گوا تھا، خوف کے مارے اس کا حلقہ خشک ہو گیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے کسی نے اس قدر ڈر لگا تھا۔ شہزاد نے اس کی کلائی تھامی اور اسے گھسیٹتا ہوا کار کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ بدحواسی چیخی تھی۔ کار کے نزدیک پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا۔ یہ منظر دیکھ کر خوف کے مارے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ اسے کہاں لے کے جا رہا تھا؟ رحمت چاچا میری مدد کریں، پولیس کو بلائیں، صفدر بھائی جلدی کریں، مجھے بچائیں۔ اس نے کار کی دروازے کو سختی سے تھامے، خود کو اندر دھکیل جانے سے باز رکھا۔ اس نے اپنے جاننے والوں کو پکارا، مگر ان سبھی نے نظریں جھکا لیں۔ یہ وہی افراد تھے جن میں سے کہیں کی مدد کے لیے اس نے تھانے سے کورٹ تک کے چکر کاٹے، مگر آج جب اس کی ضرورت تھی وہ لوگ خاموش کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسے مدد کے لیے چیختا دیکھ کر شہزاد نے سختی سے اس کے ہاتھوں کی گرفت سے دروازے کو آزاد کرتے ہوئے کسی سامان کی طرح اسے سیٹ پر دھکیلا تھا۔ وہ روتی چیختی کھڑکی کے شیشے پیٹتی ہوئی لوگوں کو آوازیں دے رہی تھی، مگر مجمع چپٹنے لگا۔ آج تمہیں احساس ہوگا کہ تذلیل ہونا کسے کہتے ہیں۔ مجمع نے شہزاد کے آخری الفاظ سننے کے لیے کار چل پڑی۔ وہ راستہ بھر اس کی منت کرتی رہی۔ اس نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی کی اتنی منت نہیں کی، کسی کے سامنے گڑگڑائی نہیں تھی، مگر مقابل کے سر پر خون سوار تھا۔ چند گھڑیاں گزر جانے کے بعد گاڑی ایک عمارت کے سامنے رکی۔ بیک سیٹ کے دروازے کھول کر اس نے زمین کو باہر گھسیٹا تھا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے عمارت کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام سعی کرتی رہی۔ ان نازک سی لڑکی کے لیے 6 فٹ مضبوط مرد کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا پانا ناممکن تھا۔ ایک فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر وہ رکا تھا۔ زرمین نے وحشت زدہ نظروں سے پہلے دروازے کی سمت پھر شہزاد کے چہرے کو دیکھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے جانے دو، میں اس دروازے کی چوکھٹ کو عبور نہیں کروں گی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے یہ غضب سے ڈرو، ایسے ظلم نہ کرو۔ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے پھٹی پھٹی آواز میں چیخی تھی۔ اس کی بات پر زفیر مسکراتے ہوئے اس نے اپنے چمکتے جوتوں میں جگڑے پیر سے دروازہ زوردار ٹھوکر ماری۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اس نے اسے اندر دھکیلا اور بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہو گئی۔ انسانوں سے ڈروں یا نہ ڈروں، خدا سے میں بے شک ڈرتا ہوں۔ میں کوئی ظلم نہیں کر رہا تم پر، بس انتقام لے رہا ہوں جس کی اجازت مجھے خدا نے دی ہے۔ تم اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ محض 1 گھنٹے کا سوال ہے، اس کے بعد میں از خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ اور گھبراؤ نہیں، 1 گھنٹہ تم تنہا انجام کرنے والی ہو، مقررہ وقت پر پورا ہوتے ہی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ ہیو اے نائس ہارس۔ ماتھے تک ہاتھ لے جاتے سلام کرتے وہ جانے کے لیے پلٹا۔ وہ فرشتے اٹھ کر بجلی کی سی اس کی راہ میں حائل ہو۔ مجھے جانے دو خداداد، مجھے جانے دو۔ تم مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہو نا، تو کوئی اور طریقہ سوچ لو، مگر یہ ظلم نہ کرو۔ میرے حصے کی سزا میرے عزیزوں کو نہ دو۔ ایک اور منٹ کے لیے اگر میں یہاں رکی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، میری دائی ماں کو مر جائیں گی۔ وہ گڑگڑائی تھی۔ کیا تم نے میرے حصے کی سزا میرے عزیزوں کو نہیں دی؟ دی تھی نا، پھر حساب برابر۔ میری کالر پکڑ کر مجھ پر چیخو چلاؤ اور پوچھو ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس ٹو می۔ تم اس طرح رو رو کر منتیں کر کے سارا کھیل بگاڑ رہی ہو۔ مقابل برابری والوں میں ہوتا ہے۔ کیا میں جیل میں رو رہا تھا؟ کیا میں تمہاری منت کر رہا تھا؟ میں تمہیں مضبوط اعصاب کی مالک سمجھتا بیٹھا تھا، مگر تم تو ایک عام کمزور سی لڑکی ثابت ہوئی۔ کہاں گئی حق کے لیے لڑنے والی زرمین فاروقی؟ اس نے تعصب سے کہا۔ اس کے جواب میں کہنے کو زرمین کے پاس کچھ نہ تھا۔ فی الوقت وہ ہر دوسری عام لڑکی کی طرح بے بس تھی۔ اس وقت میڈیا، پولیس، قانون کچھ بھی اس کے کام نہ آیا تھا۔ وہ جرنلسٹ زرمین فاروقی نہیں، بنا ماں باپ کی پلی بڑھی ایک دائی ماں کے ساتھ رہنے والی عام سی لڑکی تھی۔ اسے آنسو بہتا چھوڑا فلیٹ کے دروازے کو لاک کرتا ہوا چلا گیا اور ٹوٹی عمارت کے مانند زمین پر ڈل گئی۔ طوفان کی اس ادا میں بھی کتنا خلوص تھا۔ ساحل تک آ گیا وہ مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر کار دوڑاتا رہا۔ 1 گھنٹہ پورا ہوتے ہی وہ واپس لوٹا۔ دروازے کی آہٹ پر وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک زانے ہو کر بیٹھی تھی۔ چلو اٹھو، تمہارا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا۔ ویسے برا نہ مناؤ تو ایک بات کہوں؟
ہم اوپر کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد جنہیں تم عیاش کہتی ہو، ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک لڑکے اور لڑکی کی محض 1 گھنٹہ ساتھ گزارنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جیسے لوگ تمہارے محلے کے شریف النفس افراد کی طرح گندی سوچ نہیں رکھتے۔ 1 گھنٹے میں تو لانگ ڈرائیونگ بھی پوری نہیں ہوتی۔ آج جب تم اپنے اس محلے میں جہاں بقول تمہارے شریف لوگ پلتے ہیں لوٹو گی، تب تمہیں احساس ہوگا کہ کچھ معاملات میں رئیس افراد مڈل کلاس لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے سابقہ لہجے میں کہا۔ شہزاد کی بات پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال، چہرے پر کھینچی آنسوؤں کی واضح لکیر اور خزاں و موال کا زندہ تصویر بنی ایک ٹیک سے دیکھے جا رہی۔ تم مجھ سے اپنی تذلیل کا انتقام لینا چاہتے ہو نا؟ رونے اور چیخنے کی زیادتی کی وجہ سے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ شہزاد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی شکستہ حالت اسے شرمندگی و ندامت کی طرف دھکیل رہی تھی۔ وہ نادم ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنا انتقام لیا تھا۔ وہ لڑکی اپنی اس حالت کی خود ذمہ دار تھی۔ اسے یکسر انداز کرتے ہوئے شہزاد نے باہر کی طرف قدم بڑھایا، تبھی اسے جھٹکا لگا۔ اس کی مضبوط کلائی زمین کے دودیلی نازک ہاتھوں میں تھی۔ غالباً اسے روکنے کی کوشش تھی۔ تمہارے جینس کی دائیں طرف والی پاکٹ میں ایک پسٹل ہے نا؟ تم اس سے مجھے مار دو۔ مجھے مار کر میری لاش کو دریا میں ڈال دینا۔ کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی۔ یوں تو میرے سارے محلے والے عین شواہد ہیں کہ تم مجھے اپنے ساتھ لائے ہو، باوجود اس کے کوئی گواہی نہیں دے گا۔ وہ لوگ میری طرف بیوقوف نہیں ہیں۔ تم صاف بچ نکلو گے۔ میری دائی ماں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گی۔ میں واپس نہیں لوٹنا چاہتی۔ مجھے مار دو۔ میرے لیے بس اتنی سی آسانی کر دو پلیز۔ اپنی بات کہہ کر اس نے شہزاد کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کی نگاہیں فرش پر ثابت تھیں، گویا اوپر دیکھنا گناہ ہو۔ اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اس کی گن کب دیکھی؟ کتنی آسانی سے وہ سارا پلان ترتیب دے رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ چھوا۔ تم واقعی کمال ہو۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنی پرسنل گن رکھتا ہوں۔ تمہاری عقب نگاہوں سے یہ بھی نہ چھپ سکا۔ تمہیں جرنلسٹ نہیں جاسوس ہونا چاہیے۔ خیر تمہارا پلان تو پرفیکٹ تھا، لیکن مجھے پسند نہیں آیا۔ اب میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ تمہاری جان لے کر قاتل بن جاؤں۔ ڈو ناٹ میک می بولڈ گن۔ انتقام کی شرط یہی ہے کہ پرفیکٹلی ایکون ہو۔ کل میں نے میرا 1 گھنٹہ تمہاری مرضی کے مطابق گزارا، آج تم نے 1 گھنٹہ میری مرضی کے مطابق گزارا۔ حساب برابر۔ اس نے بے مشکل اپنے لہجے کو زفری بناتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں آخری موقع دیتی ہوں، مجھے مار دو۔ اس انتقام کے چکر کو یہیں ختم کر دو، کیونکہ اگر آج تم نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو میں وعدہ کرتی ہوں تم سے، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ شہزاد افریدی۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ سیکنڈ کے اندر اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ خزاں و ملال کی جگہ غیظ و غضب نے لے لی۔ اس نے بے یقینی سے اس دان پان سی لڑکی کی طرف دیکھا جو اپنی بات کہہ کر سانس اندر کھینچ رہی تھی، جیسے یہ چند الفاظ کہنے کے لیے اپنی پوری قوت لگائی ہو، اور نہ ظفر کر سکا نہ مسکرا سکا۔ بس سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ کار کی فرنٹ سیٹ پر برجما وہ اس کے منتظر تھا۔ چند لمحوں کے گزر جانے کے بعد وہ کسی رپورٹ کی مان چلتی ہوئی آئی، کار کے بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ شہزاد نے کار اس کے گھر کے نزدیک روکی اور اسی انداز میں قدم اٹھاتی گلی میں مڑی۔ اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اس نے وہی کیا جو وہ چاہتا تھا۔ وہ لڑکی یہاں ہی ڈیزرو کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ خوش نہیں تھا، جبکہ اسے خوش ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کی سمت قدم اٹھاتی وہ لڑکی، سڑکوں پر بے مقصد کار کھٹواتا ہوا لڑکا، دونوں بالکل ایک جیسے تھے، ایک دوسرے کا آئینہ۔ ضرور سے زیادہ جذباتی، انجام کی پرواہ کے بغیر قدم اٹھانے والے لوگ۔ اپنے گھر کے باہر لگے مجمع کو دیکھ کر کسی انہونی کے احساس سے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ دوڑتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ہال کے صوفے کے گرد کھڑی کچھ خواتینیں دائی ماں کو ہوش میں لانے کی کوشش میں لگی تھیں۔ رابعہ خالہ، کیا ہوا دائی ماں کو؟ دائی ماں کے اوپر جھکتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ خیریت ہے؟ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں رئیسوں سے دشمنی مول لینے کی؟ سارے محلوں والوں کی آنکھوں کے سامنے تمہیں اٹھا کر لے گیا۔ پھر کیا تھا؟ کس نے ندارت بہن کو خبر دی؟ اس قدر بھیانک خبر سن کر بدحواس سی دروازے کی سمت دوڑی ہی تھی کہ سینے میں درد اٹھا اور زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ تب سے ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر بےسودہ۔ فیصل گیا ہے ڈاکٹر صاحب کو لینے۔ ویسے اچھا ہی ہوا جو بیچاری اپنی ہوش و حواس میں نہیں۔ تمہیں اس حالت میں دیکھتے تمہاری حجادی سر سے پیر تک اسے گھورتے ہوئے پڑوسن کی بزرگ نانی نے زہر اگلا تھا۔ آپ کو چاہیے تھا دائی ماں کو فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں۔ اتنی دیر تک آپ سب کیا کر رہی تھی؟ اس نے بھیڑ لگا دے کر خواتین کو روحانسہ لہجے میں کہا۔ زری، تمہاری چادر کہاں ہے؟ کیا تم ننگے سر واپس آئی ہو؟ اور تمہاری چپلیں کہاں رہ گئی؟ اس کی بات کے جواب میں رابعہ خالہ کو اس کے کھلے سر اور ننگے پیروں پر چوٹ کرتے دیکھ کر وہ شرمندہ رہ گئی۔
اس سے قبل کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس کی نظر وال لگ پڑی، گھڑی کی سوئیاں 9 کے ہندسے پر برابر جمع تھی۔ کئی گھنٹے اس کی بے ہوشی کی نظر ہو چکے تھے۔ دائی ماں کا بستر خالی تھا، شاید انہیں ہاسپٹل لے کے جایا چکا تھا۔ صبح جہاں لوگوں کا مجمع لگا تھا وہاں اب سوائے اس کے کوئی روح موجود نہ تھی۔ پاس ہی تپائی پر زینت بھابی کا موبائل فون پڑا تھا، غالباً وہ اجرت میں اپنا موبائل یہیں بھول گئی تھی۔ ہاسپٹل جانے کی نیت سے اس نے بستر سے اٹھنا چاہا، تبھی شدید پیاس نے اس کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ حلقے میں کانٹے سے آگ تھے، صبح سے پانی کی ایک بوند بھی حلقے سے نیچے نہیں اتری تھی۔ نکاہت کے مارے چکر آ رہے تھے۔ بمشکل اپنے جسم کو گھسیٹتی ہوئے کچن کاؤنٹر تک آئی۔ ابھی 2 ہی گھونٹ پانی اس کے حلقے سے نیچے اترے تھے کہ دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ اس سے قبل کہ واحد جا کر دیکھتی، فیصل کچن میں داخل ہوا۔ فیصل بھائی، کیا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے نہیں، ابھی زینت یہاں سے گئی ہے، اس نے دروازہ باہر مقفل کر دیا تھا۔ اس نے تشکر بھری نگاہوں سے فیصل کی طرف دیکھا۔ اس مشکل گھڑی میں بھی وہ دونوں میاں بیوی اس کے ساتھ تھے۔ چلیں فیصل بھائی، مجھے دائی ماں کے پاس لے چلیں، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ذری تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، جو کچھ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت صبر و تحمل کے ساتھ سننا ہوگا۔ دائی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی مگر وہ انہیں کوما میں جانے سے نہیں روک پائے۔ کانچ کے گلاس چھن کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ اس نے کچن کاؤنٹر کو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ دیکھو ذری، اپنے آپ کو سنبھالو، ہم سب پوری کوشش کی ہے مگر تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، دائی ماں اب بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، انہیں فقط تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ فیصل نے اس کی شانوں پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے جانے دیں، میری دائی ماں مر جائیں گی۔ وہ بلک بلک کر روتی ہوئی بولی، خود کو سنبھالو ذری، اللہ سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ وہ ایک راستہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھول بھی دیتا ہے، خود کو تنہا نہ سمجھو۔ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ، رئیسوں سے دشمنی مول لے کر تم نے ٹھیک نہیں کیا، اس غلطی کی سزا بھی تمہیں مل چکی ہے۔ سارے محلے والے تمہارے متعلق عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، ہر دوسرا شخص تمہاری کردار کشی کر رہا ہے، کسی کو اس بات سے سروکار نہیں کہ تمہیں جبراً اٹھا کے لے گیا، یہ لوگ تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ اس نے بے یقینی سے فیصل کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ شخص جبراً مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اس سارے میں میرا کیا کردار کیوں مشکوک ہوگا؟ میرا قصور کیسے نکلا آیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میرے لیے مغلوبات اگلتی ان زبانوں کو روکتے۔ میرے یقین کریں فیصل بھائی، میں پاک دامن واپس لوٹی ہوں۔ اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا، تم چاہے لاکھ صفائیاں دے لو، یہاں کوئی بھی تمہاری پاک دامن ہونے پر یقین نہیں کرا۔ ایسا تبھی ممکن ہوگا جب تمہاری پاک دامنی کی گواہی دینا فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے۔ ایک تنہا لڑکی کے لیے معاشرے میں اپنی کھوئی ہوئی عزت پانے کے لیے ایک مرد کے ساتھ ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ میں تمہاری بہتری کے لیے ایک فیصلہ لیا۔ اس نے چپ کر فیصل کی طرف دیکھا۔ کل صبح ہمارا نکاح ہے۔ اسے لگا چھت اس کے سر پر آ کر گری۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فیصل بھائی؟ اس کے لبوں سے اس شخص کے لیے بھائی کا لفظ ادا نہ ہو پایا تھا۔ وہ بے یقینی سے فیصل کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر ایک بار پھر لرز طائر ہوئی۔ ہاں ذری، میں نے بہت غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ لیا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم میری بیوی بن جاؤ۔ لوگوں کی زبانیں روکنے کا یہی حل ہے، اس کے بعد کوئی تم پر انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ فیصل بڑے آرام سے اپنی اصلیت دکھا رہا تھا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ایسے نہ کہیں، میں نے آپ کو ہمیشہ بڑے بھائی کا درجہ دیا ہے، آپ ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ لوگوں کی زبانیں آپ میرے بھائی بن کے بھی تو روک سکتے ہیں۔ کیا ایک بھائی کا فرض نہیں ہوتا کہ بہن کی عزت کی حفاظت کرے؟ کیا ایسا کرنے کے لیے آپ کو میرا شوہر بننا ضروری ہے؟ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا، ذری سمجھنے کی کوشش کرو، حالات کے مطابق جذبات میں تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، کسی نامحرم کو بھائی مان لینے سے وہ محرم نہیں ہو جاتا۔ تم چاہے مجھے جو سمجھتی رہو، میں نے کبھی تمہیں اپنی بہن نہیں مانا۔ الفاظ تھے کہ خنجر، وہ اپنی جگہ ساکھ دے گی۔ اسے بے حس و حرکت دیکھ کر فیصل نے اس کی شانوں پر تسلی بھرا ہاتھ رکھنا چاہا، وہ جیسے ہوش میں یہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ آپ کو شادی شدہ ہے نا، آپ کو چاہیے تھا دنیا کی ہر لڑکی کو بہن کی نگاہ سے دیکھتے، پھر آپ نے مجھے بہن کیوں نہیں مانا، مجھے اپنی چھوٹی بہن کا درجہ کیوں نہیں دیا؟ یہ غلیظ الفاظ اپنے لبوں سے ادا کرنے سے قبل ایک بار ہی صحیح زینت بھابی کا خیال کر لیتے کہ ان پر کیا گزرے گی۔ وہ چیخی تھی، تمہیں زینت کی فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں، شادی کے اول روز سے ہی وہ واقف ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی تم سے کرنے کا خواہاں تھا، مگر تمہاری دائی ماں اس بڑھیا کو نہ جانے کس شہزادی کی تلاش تھی کہ مجھے صاف منع کر دیا۔ اس وقت تقدیر میرے ساتھ نہیں تھی، مگر آج تقدیر مہربان ہے، میں یہ موقع ہاتھ سے کیسے نکلنے دے سکتا ہوں؟ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہی ہوگا ذری۔
فیصل کا مغرور چہرہ اور واضح تھا۔ خبردار فیصل ملک، جو تم نے اپنی گندی زبان سے میرا نام لیا، آپ جیسے بد کردار گرے ہوئے شخص کے لیے بائی کا لفظ استعمال کر کے میں بائی بہن کے مقدس رشتے کی توہین کرتی آئی ہوں۔ آپ کے غلیظ دل میں میرے لیے چاہے جیسے بھی جذبات ہو، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے، افسوس ہو رہا ہے مجھے زینت بھابی کی بدقسمتی پر جو انہیں آپ جیسا شوہر نصیب ہوا۔ آپ ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیں، ورنہ میں تمیز کے دائرے سے باہر نکلتے ہوئے دے کر آپ کو نکال باہر کروں گی۔ زرمین نے انگلی اٹھا کر اس سے منتقی کیا، اپنی رنگ میں آ چکی تھی۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ تمہاری انہی اداؤں پر تو جان نثار کرنے کا من کرتا ہے، بلکہ اڑیل گوڑی ہو تم۔ تمہیں قابو کرنا مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں۔ سوچ لو، اگر تم سیدھی طرح سے نہ مانی تو دوسرے طریقے بھی آتے ہیں مجھے۔ وہ امانی حیض سے مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ زرمین نے چوں کر نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی سمت دیکھا۔ وہ رئیس زادہ تو تمہیں باعزت واپس چھوڑ گیا، اس کے پاس عیاشی کے اور بھی سامان ہوں گے، مگر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی محبت کے حصول کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ تمہارا گھمنڈ، تمہاری انا آج رات تمہیں تمہارے ہی گھر میں بے عزت کر دے گی۔ وہ زرین مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا، اسے لگا اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈل دیا گیا ہے، وہ دم بہت کھڑی رہ گئی۔ آج جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، اسے لگا تھا اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تبھی تقدیر اس پر ہنسی تھی، ابھی ایک قیامت آنی باقی تھی۔ اسے لگا وہ ہوش ہو جائے گی۔ وہ اپنا ہوش کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے جسم کی نکاحت اس کے دل کی گریزاں اس کے دماغ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے کچن کاؤنٹر کو تھاما تھا۔ بدحواسی میں ڈوبتے ذہن کے ساتھ اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ فیصل اس کے قریب آ گئے، ان دونوں کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ بھی نہ رہا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ راہ فرار دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے مولا رحم کر، اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ فیصل کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوا۔ اگر تم نے کسی سے کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو یہ مت بھولنا کہ ان لوگوں کی نظر میں اب تم پہلے والی زرمین نہیں، ایک ایسی لڑکی ہو جو ایک لڑکی کے ساتھ تنہائی میں پورا 1 گھنٹہ گزار کے آئی ہو۔ بڑی آسانی سے میں ثابت کر دوں گا کہ تم از خود مجھے بلایا تھا۔ محلے بھر میں بدنام ہونے کے بعد تمہیں میرا ساتھ درکار تھا۔ اپنی کھوئی ہوا مقام پانے کے لیے تمہیں میرا ساتھ چاہتی تھی۔ اپنے چہرے کو زرمین کی کان کے نزدیک لے جا کر اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ فیصل کو اپنے اس قدر نزدیکی پا کر سے بے ساختہ ابکائی آئی۔ دروازہ کھلتے ہی زینت عجلت میں اندر آئی۔ زرمین، چلو جلدی سے کھانا کھا لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زینت نے مسکرا کر کہا۔ مسکرا نہ سکی، وہ ہونہار کھڑی دیکھ کر زینت پریشان ہوئی۔ زرمین، مجھے تمہاری طبیعت بگڑتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، تمہیں پسینے میں بھیگ گئی ہو، جلدی سے کھانا کھا لو، تمہارا بلڈ شوگر لو ہو رہا ہے۔ آپ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ جلدی چلیں، منا بہت رو رہا ہے، مجھ سے نہیں سنبھل رہا، آپ ہی سنبھالیں۔ زینت نے زرمین کو کرسی پر بٹھایا، کھانے کا ٹفن ٹیبل پر رکھا اور فیصل کی طرف بڑھی۔ اس نے فیصل کے بازو پکڑ کر اس کا رخ باہر کی سمت کیا۔ دروازے سے باہر قدم رکھنے سے قبل اس نے زرمین کی طرف دھمکی دیتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے گھر کی چوکھٹ عبور کرنے سے قبل زینت نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ تھا ان نظروں میں، عجیب سا احساس، عجیب سا تاثر۔ وہ زینت کی نظروں میں خلوار لیتی جذبات کو مانی نہ پائی تھی۔ ان دونوں کے باہر نکلتے ہی اس نے بھاگ کر دروازہ منتقل کیا۔ اس کا ذہن تیز تیز چل رہا تھا، وہ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، اسے جلد از جلد یہاں سے دور جانا تھا۔ اس نے بدحواسی میں اپنا پرس اٹھایا، چادر اوڑھی اور وہ گھر جہاں گزشتہ 23 سالوں سے وہ رہائش پذیر تھی، اس کی چوکھٹ عبور کر گئی۔ زاداری کی طور پرس کے علاوہ کچھ اور لینا اسے یاد نہ رہا۔ قدموں کی چاپ اور آہٹ نہ ہونا، اس لیے اس نے پیروں کو چپلوں میں قید کرنے سے گریز کیا۔ وہ دبے دبے قدم اٹھاتی فیصل کے گھر کے دروازے سے گزری۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیتے ہوئے قدم بڑھائے۔ گلی میں بس اکا دکا لوگ ہی نظر آتے تھے۔ اس نے چہرہ اچھی طرح چادر سے ڈھانپ لیا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اس گلی سے سڑک تک کا راستہ بہت لمبا ہے۔ جوں ہی اس کا پہلا قدم گول تال سے بنی سڑک پر پڑا، اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے خوف تھا فیصل اس کا تعاقب نہ کر رہا ہو۔ اچانک سامنے سے آتی کار کی تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی سے اس کی آنکھیں جھندلا گئیں۔ وہ سیدھا کار کے ہوڈ پر گری اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے خود کو بستر پر پایا۔ اس نے اطراف میں تنوع ڈالی ہوئی ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں پر گلابی رنگ کے پردے لٹک رہے تھے جن سے سورج کی روشنی چھن کے اندر آ رہی تھی۔ کھڑکی کے نزدیک گلابی رنگ کا سنگار میز، جس پر میک اپ کے مختلف قسم کے لوازمات ترتیب سے سجائے ہوئے تھے۔ سنگار میز کے عین مقابل گلابی رنگ کے 2-3 کرسیاں بچھی تھیں۔ اس کمرے کی تقریباً ہر چیز گلابی رنگ کی تھی۔ وہ جس بیڈ پر لیٹی تھی اس کے
عین مقابل ایک وارڈروب کا دروازہ کھلا تھا جس میں منہ دیے ایک لڑکی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس نے اٹھ کے بیٹھنے کی صحیح کی، تب ہی اس کی نظر اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ پر پڑی۔ بیڈ کے نزدیک اسٹینڈ پر گلوکوز کی بوتل لٹکی نظر آئی۔ پیاس کی شدت سے اس کے حلقے میں کانٹے سے اگ آئے تھے۔ وہ اٹھ بیٹھی، بیڈ کے نزدیک تپائی پر رکھے پانی کے گلاس کو لبوں سے لگایا، تبھی ہاتھوں میں لرزش ہوئی اور کانچ کے گلاس چھن کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہوا۔ شور سن کے وہ لڑکی اس کے نزدیک آئی۔ ڈو ناٹ موو، لیٹی رہو، تم پانی پینا چاہتی ہو نا، تو میں پلا دیتی ہوں۔ وہ فوراً پانی سے بھرا دوسرا گلاس لے آئی، جسے لبوں سے لگاتے ہی زرمین نے ایک سانس میں ہاری کیا۔ 22 سال کی لڑکی تھی جو گلابی ہی رنگ کی نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ براؤن سلکی بال شولڈر تک آ رہے تھے، رنگ سنہرا تھا۔ اس نے ارجن لڑکی کو باریکی سے جائزہ لیا۔ تو کیسا محسوس کر رہی ہو اب تم؟ کل رات تم میری کار کے سامنے بے ہوش ہو گئی تھی۔ تھینک گاڈ تمہیں کوئی چوٹ نہیں آئی، میں تو ڈر ہی گئی، ڈاکٹر نے کہا ویکنس کی وجہ سے تم بے ہوش ہوئی تھی۔ غالباً تم نے کافی دیر سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ بٹ یو ڈو ناٹ وری، میں نے گلوکوز لگوا دیا، کچھ ہی دیر میں تمہارے جسم میں چلنے پھرنے کی لائق طاقت آ ہی جائے گی، اجنبی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز گفتگو سے وہ کافی پراعتماد ہو رہی تھی۔ آپ کو میری کافی مدد کی، اس لیے بہت شکریہ، مگر اب مجھے چلنا چاہیے۔ زرمین نے بستر سے اٹھنا چاہا۔ پھر تم نے کہا کے لیے چل دی؟ اناج کا ایک دانہ تمہارے حلقے سے نیچے نہیں اترا ہے۔ اس حالت میں باہر نکلو گی تو پہلے ہی قدم پر چکرا کر گر پڑو گی۔ تمہیں ڈاکٹرز نے ریسٹ کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے میں نے تمہیں کہیں نہیں جانے دینا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اسے دوبارہ بستر پر بٹھاتی ہوئی اس کمرے کے دروازے سے متصل کمرے میں غائب ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ برگر اور اورنج جوس سے سجی ٹرے لیے حاضر تھی۔ لو اب فوراً سے پہلے اسے کھانا شروع کر دو، ورنہ تمہاری آواز حلقے میں ہی پھنسی رہ جائے گی۔ اس نے ٹرے تپائی پر رکھتے ہوئے زرمین کی بیٹھی ہوئی آواز چھوڑ دی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ لڑکی یا تو حد سے زیادہ مخلص تھی یا عجیب، اس نے بمشکل 2-3 نوالے حلقے سے نیچے اتارے تھے۔ وہ لڑکی بھیگے چہرے کے ساتھ باتھ روم سے باہر آئی۔ زرمین کو اپنا پرس لیے چادر اوڑھنا جانے کی تیاری پکڑتے وہ چیخ اٹھی، یہ کیا؟ تم کہاں چل دی؟ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر نے تمہیں ریسٹ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس نے جھٹ سے زرمین کی چادر اور پرس اس سے چھین لی تھی۔ اس کی حرکت پر وہ شدید آئی نو، جانتی ہوں لیکن تمہیں میرا اندازہ عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ شرافت سے تو تم مان نہیں رہی، اس لیے مجھے من مانی سے کام لینا ہوگا۔ اس حالت میں تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تو مجھے تمہارے گھر کا کانٹیکٹ نمبر دے دو، میں انہیں انفارم کر دوں گی، جب وہ تمہیں لینے آئیں گے تب کہیں جا کر تمہیں ان کے ساتھ جانے کی اجازت دوں گی۔ اجنبی لڑکی نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ زرمین اس لڑکی کے عجیب منطق پر حیران تھی۔ بنا کسی جان پہچان کے وہ کسی پر اپنی مرضی کیسے تھوپ سکتی تھی؟ کسی اجنبی پر وہ اپنا حق کیسے جتا رہی تھی؟ دیکھیے میں اب ٹھیک ہوں، مجھے جلد سے جلد اپنے گھر پہنچنا ہے، میرے گھر والے میرے منتظر ہوں گے، اس لیے پلیز آپ مجھے مت روکیں۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ جھوٹ بولتے ہوئے اس کی زبان واضح طور پر لڑکھڑائی تھی۔ اس کی بات پر اجنبی لڑکی نے اس کے نزدیک آئی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، آئی کین انڈرسٹینڈ، چاہے کچھ قیمتوں کے لیے ہی صحیح ہمارا رابطہ گھر والوں سے نہ ہو تو ممی ڈیڈی بھائی بہن گھر کے سبھی افراد پریشان ہو جاتے ہیں، عجیب سے وسوسے انہیں ستانے لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہارے پرس میں تمہارا فون تلاش کیا تاکہ انہیں انفارم کر دوں، مگر مجھے فون نہیں ملا۔ عین ممکن ہے کہ حادثے کے دوران تمہارا فون وہیں گر گیا ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ میرا فون استعمال کرو، اپنے گھر والوں سے کسی کو بلا لو تمہیں لینے کے لیے، میں تب تک دوسرے روم میں ویٹ کرتی ہوں، تم آرام سے بات کر لو۔ اپنی بات ختم کر کے وہ دوسرے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کا ہر لفظ اسے نشتر کے مانند چبھا تھا۔ گھر، ماں باپ، بہن بھائی، اس کے پاس کوئی رشتہ نہ تھا۔ بھائی کے ذکر پر اس کی نظروں کے سامنے فیصل کا چہرہ گھوم گیا۔ جسے بھائی کا درجہ تھا وہ تو انسان کہلایا جانے کے بھائی لائق نہیں تھا۔ وہ اس اجنبی لڑکی کو کیسے بتا دی کہ اس کا کوئی گھر نہیں، نہ ہی کوئی اس کا منتظر ہے، اس کے انتظار میں کھانا نہ کھانے والی، اس کے لیے پریشان رہنے والی ہستی کسی سرکاری ہسپتال میں ذہنیت موتوا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تنہائی و بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ آج وہ بالکل تنہا تھی۔ اس کی بدولت دائی ماں زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں تھی۔ اس کی ہنستی کھیلتی بے فکر زندگی جہنم بن چکی تھی۔ محض 1 گھنٹے نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور اس سارے کا ذمہ دار تھا شہزار افریدی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں شہزار افریدی، بے انتہا نفرت۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ تصور میں شہزار سے مخاطب ہوئی۔ چند لمحوں کے گزر جانے کے بعد اجنبی لڑکی کمرے میں داخل تھی۔ اس نے اسمارٹ فون ہاتھ میں پکڑے، آنسو ٹپکاتی پا کر وہ حیران رہ گئی۔
کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اجنبی لڑکی فوراً اس کے نزدیک آئی تھی، وہ اس کے شانے سے لگ کر شدت سے رو پڑی۔ کم آن، کچھ تو بولو، یوں چپ مت رہو، اب میرا دل اب میرا دل پھٹ بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ لڑکی اس کی اس طرح رونے پر حواس باختہ ہوگی۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم ہوں، میرا کوئی گھر نہیں، میرا کوئی منتظر نہیں، میری دائی ماں ہے۔ درمیان بولتے ہی اس نے بات مکمل بھی نہیں کہہ پائی تھی کہ وہ اس اجنبی لڑکی کی گود میں ڈل گئی۔